اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں زاہد جنگویر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر روز کی۔ اور قوم کو ایک دفعہ پھر مبارک اور ایک سے زائد مبارک باتیں اکٹھی ہو گئی ہیں جی۔ اور پہلی تو ہو چکی اور وہ تھا مودی کے وہ جو موزی مینٹلٹی اور عزائم ہیں، جب ان کا بیڑا غرق کیا پاکستان نے جوابی اقدامات سے، اور ایک ہی حلے میں اس کی بھی طبیعت صاف ہو گئی اور اس کے سرپرستوں کی بھی، اور وہ جو اس کا موزی پن ہے وہ اگرچہ ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا لیکن خاصی حد تک افاقہ ہے۔ یہ جو حافظ جی کی پھکی تھی نا، اس کی وجہ سے کافی افاقہ ہوا ہے۔ اور دوسری وہ ابھی خوشخبری جو ہے وہ عنقریب ہو سکتا ہے آیا ہی چاہتی ہو، اور وہ امریکہ اور ایران کے مابین یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی پاکستان کے ذریعے ہو رہی تھی، اس کے مثبت نتائج کی توقع ہے جی۔ اور اگر ٹرمپ کے وہ جو دانت ہیں وہ جیسے وہ ہاتھی کے کہتے تھے نا، کھانے کے اور ہیں دکھانے کے اور ہیں، تو یہ ان کے بھی بیانات کی نوعیت کے حساب سے وہ اپنے تبدیل کرتے رہتے ہیں موقف، اور ایک دن میں ان کا ریکارڈ ہے کہ ایک دن میں انہوں نے 4 مرتبہ بھی ایسا کیا۔ اور آیا اس دفعہ معاملات کوئی خوش اسلوبی سے طے پا جائیں گے؟ اور لگتا یہ ہے کہ امریکہ کو اور ٹرمپ کو جلدی یہ ہے کہ وہ F-16 پہ بیٹھ کے معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں کہ معاہدہ جلدی بس جھٹ پٹ جیلی کرسٹل ہو جائے، ویئرز کے ایرانین جو ہے وہ چنگچی پہ بیٹھے ہوئے آرام سے، وہ کہتے ہیں اچھا جی دیکھ لیتے ہیں، سوچ لیتے ہیں، کر لیں گے، ہو جائے گا، جواب دے دیں گے، پرکھ لیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ اور تیسری طرف جو چین بیٹھا ہوا ہے اور بڑے آرام سکون سے بیٹھ کے وہ ایک طرف کسی لڑائی میں شامل نہ ہونے کے باوجود اس کی ناک پہلے سے، معاشی ناک پہلے سے ذرا اور بھی اونچی ہو گئی۔ اس پہ اور اس طرح کی ساری گفتگو پہ ہم ذرا رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مہمانان گرامی ہیں، ان سے ان کا تعارف کرائے دیتے ہیں اور پھر انہی سے جانیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں آیا یہی حقیقت ہے، یہ اس کے پس پردہ جو معاملات چل رہے ہیں حقیقت وہ ہے جس کو ابھی آشکار ہونا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان مکرم جناب عالم بروئی صاحب، سابق سفیر ہیں۔ السلام علیکم بروئی صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ وعلیکم۔ اور ہمارے ساتھ مہمان مکرم ہیں جی کموڈور سید وجیہ الحسن صاحب۔ سید صاحب السلام علیکم۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ ذرا اس پہ یہ جو پہلے تو حصہ جو ہے نا، ذرا اس پہ ہماری رہنمائی کریں کہ جو مودی ہے، اس کی جو موزی پالیسیاں مینٹلٹی ہے، ان کی تو پاکستان نے بالکل بڑاس نکال دی تھی، اور ان کے وہ جو فرعون ٹائپ جو ان کے بیانات تھے ان کو یہ پنکچر ہو گیا تھا۔ تو کیا اس طرح کا کوئی امکان ہے؟ پچھلا تو جو ہو چکا سو ہو چکا، کیا آگے ایسا کوئی امکان ہے کہ انڈیا پاکستان کے خلاف براہ راست یا اپنی پراکسی افغانستان کے ذریعے پاکستان پہ کوئی حملے کر سکنے کی کوشش کرے؟ جی بریگیڈیئر صاحب۔ جی شکریہ۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے انٹینشنز، دوسری بات ہوتی ہے کیپیسٹی اور کیپیبلٹی، اور پھر تیسری یہ ہوتی ہے ول ٹو ڈو سو۔ صحیح۔ تو جہاں تک انٹینشنز کا تعلق ہے، وہ تو انڈیا کی شروع دن سے ہی انٹینشنز رہی ہیں کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو جو ہے اپنے زور بازو کے نیچے جو ہے اس کو ایک کلائنٹ سٹیٹ یہ بنا دوں اور اس کے ٹکڑے کر دوں، اور اس کے لیے وہ گاہے بگاہے جو ہے وہ کانسپریسیز اکیلے بھی کرتا ہے اور ساتھ اپنے اتحادیوں کو ملا کے وہ بھی یہ کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ اگر تاریخ میں جائیں تو اس نے پھر 71 میں کچھ جو اس نے کامیابی حاصل کی، 2 لاکھ تو کر لیا، لیکن اس کی بھڑاس وہاں ختم نہیں ہوئی، اور پھر اس نے وہی جو کام جو وہاں پر چنکن ٹیکٹکس اور سبورژن کے جو کام کیے تھے، وہ ہمارے باقی دیگر صوبے جو ہیں چھوٹے، جو جن میں محرومیاں تھیں، ان کو اس نے ایکسپلائٹ کیا، اور کافی حد تک اس نے کچھ کامیابی بھی حاصل کی۔ کامیابی اس لیے کی کہ وہاں بھی تحریکیں
یہ چل پڑی, وہاں بھی یہ ٹیررزم شروع ہو گئی, سیپریٹسٹ ٹینڈنسیز اور اس طرح کی موومنٹ چل رہی ہیں دونوں میں, تو وہ سلسلے تو اس کے جاری سے. اب یہ ہے کہ اس کی جو سب سے بڑی خواہش یہ ہے جو کہ ہے کہ جی میں اکھنڈ بھارت بناؤں اور یہاں کا میں اور ایشیا بنوں, اور وہ حد تک کامیاب بھی ہے کیونکہ باقی جتنی ساؤتھ ایشین اسٹیٹس ہیں انہوں نے تو ایک قسم کی اس کی ہیجمنی مان لی ہوئی ہے, کیونکہ وہ تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صرف ایک پاکستانی ہے جو کھڑا ہوا ہے جس نے آج تک اس کی نہ ہیجمنی مانی اور اس کا ڈٹ سے مقابلہ کیا. گو کہ ہمیشہ ہی جو ہے جو ملٹری بیلنس ہے اور پولیٹیکل اور اکنامک اور ڈپلومیٹک بیلنس ہے وہ اس کے فیور میں ہوا. اس کے باوجود بھی پاکستان جو ہے اس نے جو وہ یہی کہا کہ ہم برابری کے تحت جو ہے پیس ہم چاہتے ہیں, لیکن برابری کی ریلیشن شپ پہ چاہتے ہیں, جو کہ وہ یہ نہیں مانتا. وہ اسی کی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ اس نے جو ہے پچھلے مئی میں یہ دیکھا کہ اس وقت پاکستان جو ہے جتنے زیادہ وہ اندرونی اور بیرونی خطرات میں الجھا ہوا ہے وہ 71 میں بھی نہیں تھا, اور اتنا وہ کمزور حالت میں یہ ہے کہ اس کے 2 صوبے چل رہے ہیں اور اندر جو ہے پولیٹیکل کنسٹیٹیوشنل اینڈ ٹھیک ہے وہ اس کے اندازے تخمینے پھر غلط ثابت ہوئے, لیکن کیا آئندہ کوئی وہ اس طرح کی کوئی کارروائی کر سکتا ہے بریگیڈیئر صاحب؟ جی میں وہی بات کر رہا ہوں جی, بالکل 2 منٹ مجھے دے دیجیے. تو وہ ساری جو اس کی جو ازمپشنز جو تھی اور وشفل تھنکنگ تھی وہ ہم نے خاک میں ملا دی. اب ہوا کیا, وہ تو اپنے آپ کو ڈکلیئر کر چکا ہوتا کہ میں شائننگ انڈیا ہوں اور میرے سے طاقتور تو ہے نہیں. اب وہ تو مات دے دی, اور دیکھا یہ کہ اس کی جو ملٹری صلاحیت اور کیپبلٹی جس پہ اس کو بڑا زوم تھا وہ اصل میں ہے ہی نہیں اس کے پاس. اور وہ اس کے تینوں سپہ سالار جو ہیں آرمی کے, نیوی کے اور ایئر فورس کے اس کو بتا بھی چکے ہوئے تھے. جو خامیاں اس کی اس وقت تھی وہ آج بھی اس کی طرح قائم و دائم ہے. تو سندور 1 تو ہوا میں چلا گیا, سندور 2 کی جو ہے اس وقت سے وہ بات کر رہا ہے, آج تک اس نے لانچ نہیں کیا, پھر کہتا ہے کہ میں نے لانچ کر بھی دیا ہوا ہے. اس کے مطابق سندور 2 جو ہے یہی کوورٹ آپریشن ہے, پراکسی وار ہے, جو کہ اس نے افغانستان کی مدد سے جو ہے نا شروع کیا ہوا ہے. اب اس نے اس کو جو ہے نا مین لانچنگ پیڈ بنا کے اپنی جو ہے نا بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز خرچ کر رہا ہے, اس کا بھی ہم نے تہس نہس کر دیا, اس کو ہم نے بیک فٹ میں یہ ڈال دیا. تو اب سندور 2 جو ہے وہ بھی ہوا میں چلی گئی, اور جہاں سے یہ جو پراکسی اس نے بنائی تھی وہ بھی بیک فٹ پہ چلے گئی, اور پاکستان نے ایک اسٹریٹجک سپیریورٹی آف اورینٹیشن جو ہے وہ یہاں پر ہی اچیو کر لیا ہوا ہے. تو ان حالات میں اب جو ہے وہ کیا یہ آئندہ اس کے پاس ایسا وہ جو ہے اپنی جو نا وہ ریبٹ فرام دی ہیٹ جو نکالے گا کہ وہ پاکستان کو ہے دوبارہ مسلط بھی کرے گا اور بازی بھی لے لے گا. کیونکہ ہم نے تو پہلے بھی تیاری کی تھی, اور ہم نے نہ یہ کہ ملٹریلی, ٹیکنیکلی, ٹیکنالوجیکلی اور الیکٹرانک وارفیئر سب میں ہی ہم نے جو ہے نا بہت زیادہ کامیابی حاصل کر کے اور گراؤنڈ پہ ہم نے دکھا بھی دی. تو یہ تو ابھی وہ کمیاں اگر پوری کرنا چاہے بھی تو اس کو 10 سال لگ جائیں گے. پھر وہ وہاں کہاں سے لائے گا, اور وہ جو اسپرٹ ڈیکور ہے وہ کہاں سے لائے گا, وہ تو اس کے پاس نہیں ہے. تو یہ اس کی خام خیالی ہے, اور یہ صرف جو ہے ایک بڑاس نکالتا ہے, اور جو سب سے بڑا جو سرپرست جو آج اس کو ناراض ہے اس کو بھی خوش کرنے کے لیے کہتا ہے کہ جی ہاں جی میں پھر اس کو میں ماروں گا, لیکن اس میں طاقت نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہو گیا. اچھا بروہی صاحب محترم, یہ ہم نے 2 چیزیں دیکھی. ابھی یہ جو ایران اور امریکہ کا معاملہ ہوا تو اس میں پاکستان ایسا ابھر کے سامنے آیا, اور اس کی جو سفارتی مطلب باقی ساری وہ جو میں انڈیا کے ساتھ جنگ میں سفارتی محاذ بھی گرم تھا اور عسکری محاذ بھی گرم تھا, میڈیا کا محاذ بھی, سارے محاذ گرم تھے. لیکن یہ جو امریکہ اور ایران کا معاملہ ہے اس میں سفارتی محاذ ہمارا اس قدر عمدگی سے سامنے آیا کہ بڑا اس پہ لوگ اب رشک بھی کرتے ہیں اور اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. ویئر ایز کہ جب بھی انڈیا سے ہمارا معاملہ ہوتا رہا تو اس طرح لوگ اس حد تک پھپتی کسنے لگ گئے تھے کہ یہ فارن آفس نہیں ہے, یہ فارنرز آفس ہے.
تو یہ کیا ہوا کہ ہم یہ ہماری صلاحیتیں ہم نے کہیں بینک میں رکھی ہوئی تھیں کہ ہم ان کو وقت آنے پہ استعمال کریں گے اور ٹکا کے استعمال کریں گے، یا کیا؟ یہ ذرا میری رہنمائی کریں، چونکہ یہ سوال عمومی طور پہ چوپالوں، چوراہوں، چائے خانوں اور عمومی جگہ پہ اس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، تو میں نے کہا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے ذرا یہ ہماری ذرا رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں جی، انٹرنیشنل ڈپلومیسی جو ہے وہ پاکستان نے ہمیشہ اس میں بڑے بڑے کرتب کہے ہیں یا معجزے دکھائے ہیں۔ آپ اگر یہ عرب کنٹریز ہیں، ان کی جب فریڈم کی بات ہو رہی تھی، الجیریا کی لے لیں، موراکو لے لیں، سو مچ سو کہ پاکستان نے الجیریا کے جو فریڈم فائٹرز تھے ان کو اپنے پاسپورٹس ایشو کیے تھے، بن بیلا ہو یا اسی طریقے سے جو ہے موراکن جو ہے وہ لیڈر تھے، ان کو پاسپورٹ دیے تھے پاکستان نے، اسی طرح ٹیونس کی بھی مدد کی تھی۔ سوال صرف اتنا ہے کہ پھر آپ 70 کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح ہینری کسنجر کی جو ہے خفیہ طور پہ دعوت کو وزٹ کروایا، اور اس کے بعد صدر نکسن وہاں گئے اور پھر امریکہ اور چائنا کے درمیان تعلقات بحال ہوئے۔ تو ہم نے ڈپلومیسی کے میدان میں ہمیشہ جو ہے کامیابی حاصل کی ہے۔ اب آتے ہیں کہ ہندوستان کے معاملے میں جو ہے نا، جس طرح آپ کا امپریشن ہے یا لوگوں کا امپریشن ہے وہ یہ ہے، جی جی دیکھیں اس میں آپ کے فورن آفس کا کوئی قصور نہیں، لوگ وہی ہیں، ٹیلنٹ وہی ہے اور اسکل وہی ہے ان کے پاس، لیکن صرف اتنا ہے کہ جب ہمارا کوئی ہندوستان کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو دنیا جو ہے اس کو ایک اور لینس سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے اور اس کے مقابلے میں انڈیا 10 گنا زیادہ مارکیٹ ہے، 10 گنا زیادہ پاپولیشن ہے اور اکنامک اس میں جو ہے پوٹینشلٹیز بہت زیادہ ہیں۔ تو ہر ایک کو اپنے مفاد جو ہے سامنے آ جاتے ہیں، کسی کو مارکیٹ کا مفاد ہے، کسی کو اپنے ٹریڈ کا ہے، کسی کو اپنے تعلقات کا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ ہماری بات میں اتنا یعنی پر اثر نہیں ہوتا کہ جو عام انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ہم جو ہے نا کرتب دکھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس میں فیکٹرز جو ہے نا، فورن آفس کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کے میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لیکن اس میں فیکٹرز ہندوستان کے بارے میں کچھ اور ہوتے ہیں، دنیا کی جو ہے وہ اپروچ کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور پھر اکنامک اور پولیٹیکل مفادات لوگوں کے ملکوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈپلومیسی فیل ہو گئی ہے۔ اس میں پاکستان کی ڈپلومیسی کا قصور نہیں ہے، لیکن دنیا کے دیکھنے کا انداز ڈفرینٹ ہے۔ جی جناب۔ تو اس کو اب ہم نے کیا قابو پا لیا ہے؟ اس اگر ہماری کمزوری کہیے یا جو مختلف ممالک ہیں پاک انڈیا تعلقات کے حوالے سے، کیا اب ہمیں وہ برابری کی سطح پہ آئندہ اگر خدا نخواستہ کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو کیا ہمارا معاملہ ماضی سے مختلف ہوگا یا وہی اسٹیٹس رہے گا؟ نہیں، انشاءاللہ بالخیر۔ ابھی تو پاکستان نے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں جتنا نام کمایا ہے اور جس قدر اسپاٹ لائٹ میں ہے، تو اس وقت ہماری پوزیشن جو ہے، کیونکہ یہ جو انڈیا کے ساتھ جو کچھ جو جنگ ہوئی تھی بالکل مختصر، اس کے بعد ہمیں موقع ملا، ہم نے اپنے تعلقات جو ہے واشنگٹن ڈی سی کے ساتھ ریسیٹ کر دیے، اور پھر دنیا میں جو ہے نا تھوڑی بہت جو ہم پیچھے تھے اس معاملے میں وہ سارا کچھ ہم نے کور کیا ہوا ہے۔ اب دوبارہ ایران کے معاملے میں جو رتبہ اور جو عزت اور جو توقیر پاکستان کو خدا نے دی ہے، تو یہ اس کی وجہ سے میں آئی ایم ویری کانفیڈنٹ، میں پورے اعتماد ہوں کہ آئندہ خدا نخواستہ اگر ہندوستان کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوتا ہے یا جہاں پہ فورن آفس پہ اس قسم کا یعنی ایک چیلنج سامنے آ جاتا ہے، تو فورن آفس جو ہے اس میں پیچھے نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ چلیں، یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات بتائی۔ کمانڈور صاحب، سید وجیہ اللہ حسن صاحب، میری آواز آپ تک آ رہی ہے سر؟ جی سید صاحب
جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ اوکے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں اس وقت نہیں آ رہی تھی، اب آ رہی ہے جی. اچھا جی، ایک چیز یہ کہ جب انڈیا کے ساتھ ٹکر ہوئی تو پھر اس وقت تو ایئر فورس کے ذریعے تو ہم نے بہت ٹھیک ٹھیک نشانے لگائے، اور پھر اس کے بعد ایک پروپیگنڈا سامنے آیا تھا کہ بھارتی بحریہ جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے. کیا اگر اس طرح کی وہ پانی کے ذریعے کوشش کرے، سمندروں کے ذریعے، تو ہم اس کو ویسے ہی جواب دیں گے اس سلسلے میں؟ جی بالکل ویسے ہی جواب دیں گے. آپ نے اگر یہ تھوڑا سا، میں آپ کو اگر 1 سال پیچھے کی طرف لے جاؤں، جی جی. ایک پہلے ان کی خبر یہی تھی کہ ان کا بحری بیڑا جو ہے، جو ان کا طیارہ بردار جہاز ہے، اس کے ساتھ مختلف جو اس کا کیریئر بیٹل گروپ ہے، وہ پاکستانی پانیوں کی طرف چل پڑا ہے. ہاں جی. لیکن پھر اس کے ایک آدھ دن کے بعد جب ہم ان کے جہازوں کی ٹریکنگ سٹارٹ ہو گئی، اور جب ان کو بتا دیا گیا، ان کا جو ہوائی جہاز ہیں جو کہ پیٹرولنگ کر رہے تھے، ان کو بھی جب پکڑ کے ان کو یہ آگاہ کر دیا گیا، ان کو یہ واضح کر دیا گیا کہ ہم ان کو ٹریک کر رہے ہیں اور وہ ہمارے نشانے پر ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی. اچھا، جو نیول بیٹل ہوتا ہے اس میں جو زمینی بیٹل ہے یا جو ہوائی جنگ ہوتی ہے، اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ہوائی جنگ ہوتی ہے یا جو زمینی جنگ ہوتی ہے، وہ یا دشمن کی سرزمین پہ لڑی جاتی ہے یا اپنی سرزمین پہ لڑی جاتی ہے. صحیح. لیکن جو سمندر کی جنگ ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل اسپیس یا انٹرنیشنل سمندر پہ لڑی جاتی ہے. اوکے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو ان کی رینج ہے اس کے اندر آئیں گے تو ہی وہ اٹیک لانچ کر سکیں گے پاکستان کی سرزمین کے اوپر. لیکن پاک بحریہ نے الحمدللہ دشمن کو ادھر تک آنے سے پہلے ہی روک دیا، اور ان کو اپنے گھر کی بنیاد کے اوپر یا ریفرنس کی بنیاد کے اوپر ان کو وہ اچیو کرنے نہیں دیا جو کہ وہ اچیو کرنا چاہ رہے تھے. اور ہم یہ پچھلے اب تو 70 سال سے یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جب بھی ان سے کوئی کام نہیں ہو پاتا تو وہ باتوں سے وہ کام کرنے کی کوشش جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں. تو اب تو یہ تقریباً ان کے اوپر واضح ہو گیا ہوا ہے کہ یہ اب باتوں سے کام نہیں چلے گا، اب ان کو کچھ نہ کچھ زیادہ ایفرٹ دکھانی پڑے گی. اچھا، یہ نہیں، اگر یہ جو ہماری جو زمین پہ اور فضا میں برتری ہے وہ سمندر میں بھی موجود ہے. اچھا دیکھیں، یہ میں اس بات کو واضح کر دوں کہ ہماری جو بحری یا نیوی کی ریکوائرمنٹ ہے اور جو انڈیا کی نیوی کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. انڈیا جو ہے اس کی کوسٹ لائن ہم سے تقریباً کوئی 7 گنا بڑی ہے، تو اس کے حساب سے ان کی جو نیوی جو ہے وہ اسی حساب سے ہے، اور ہماری نیوی جو ہے وہ ہماری ریکوائرمنٹ کے حساب سے کنفیگر کی ہوئی ہے. ابھی بریگیڈیئر آصف نے ایک بات کی تھی، سپریورٹی اسٹریٹجک اورینٹیشن، جو پاکستان کی ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ بہت اہم ہے، اور خاص طور پہ یہ سمندر کی جنگ میں اور زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ جو ان کی اسٹریٹ آف ہرمز ہے، جس کا آج کل ایران جو امریکہ نے ایران کے اوپر اٹیک کیا اس کے اوپر بڑا ذکر ہے، ادھر سے جو انرجی کی سپلائیز ہیں وہ امریکہ انڈیا کے پاس بھی آتی ہیں، اور وہ پاکستان کے سامنے سے گزرتے ہوئے گوادر اور مارا، پسنی، کراچی اور پھر جو ہمارے کریکس ایریا اس کے سامنے سے گزرتی ہے، پھر ان کی جو کانڈلا پورٹ کمپلیکس ہے ادھر تک آتی ہے. تو اس میں مختلف، اور اس تمام گزرنے میں تقریباً آپ سمجھ لیں کوئی 24 سے 30 گھنٹے لگتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس بہت ایک واضح چوائسز ہوتی ہیں کہ ہم کس وقت ان کو یہ جو ان کی بحری ترسیل ہے یا جو سی لائن آف کمیونیکیشن ہے اس کو ہم چوک کر سکیں. تو ان کے لیے آسان نہیں ہے. اور اب جیسے کہ پاکستان بحریہ کی آپ نے 2 دن پہلے خبر سنی ہوگی کہ پاکستان کی انگور کلاس سب مرین جو ہے وہ کمیشن ہو گئی ہے، تو یہ یقیناً ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا. اور میں یہ یاد دلاتا چلوں کہ انگور سب مرین وہی سب مرین ہے جس نے 1971 میں ان کا بحری جو ہے جو کہ ڈیزائن ہی اس لیے تھا کہ سب مرین کے اگینسٹ آپریٹ کر سکے، اس کو بحرہ عرب میں ڈبویا تھا اس وقت. بالکل صحیح ہے، بہت عمدہ جی. یہ چلیں، یہ سارے فرنٹ ہمارے محفوظ ہوئے اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے. ابھی ایک شارٹ بریک، مہمانان گرامی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
ابھی ایک شارٹ بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ابھی ایک شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید. گفتگو ہم یہ کر رہے تھے کہ یہ جو مارکہ حق اور پھر جو انڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا اور وہ جو مودی ہے اس کے حوالے سے میرے جو گفتگو ہے، چونکہ وہ پتہ نہیں کیوں میرے منہ سے اس کے لیے مودی نہیں نکلتا، موزی نکلتا ہے، چونکہ شاید اس کے اندر جو ہے نا اس کے باہر بھی نظر آتا ہے. اور لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ موجود رہے اور مزید عرصے تک موجود رہے اور ایک آدھ دفعہ اور منتخب ہو جائے وہاں، تاکہ یہ انڈیا کا گورباچوف ثابت ہو، اور جو کام کوئی اور نہیں کر سکا تو وہ خود مودی کی نموزی پالیسیوں کے نتیجے میں اس اکھنڈ بھارت تو خیر کیا بننا ہے، خود اسی کے ٹکڑے ہو جائیں. اور یہ اس سلسلے میں پھر ہم شاید اس وقت جو ہے نا وہ تھینک یو مودی کہیں گے، جس طرح کے امریکنس کہا کرتے تھے گورباچوف کو. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، یہ جو آپ نے تو خیر مشاہدہ بھی کیا، پھر تجربہ بھی کیا، پھر جنگوں میں حصہ بھی لیا، تو یہ جو موجودہ صورتحال ہے امریکہ اور ایران کی، اس کو اگر عسکری حوالے سے، خالی عسکری حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں آپ کس کو سمجھیں گے کہ کس کی فتح ہوئی ہے اور کس کی شکست ہوئی ہے، یا کچھ اور مطلب معاملات اوپر نیچے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے؟ کوئی اس پہ آپ کی رائے بریگیڈیئر صاحب. جی، اس سٹیج پہ ہم یہ واضح طور پر نہیں کہہ سکتے کہ کس کی جیت ہے اور کس کی کون جو ہے وہ بازی ہار چکا ہے، کیونکہ ابھی تک جنگ جو ہے وہ جاری ہے، کسی انجام تک یہ نہیں پہنچی. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ دونوں قوتوں کا ایک جائزہ لیں اور مقابلہ کریں تو وہ تو ایک طرف جو ہے ایک بہت بڑا ایک جن اور مانسٹر دو نیوکلیر پاورز تھیں، اور یہاں پر جو ہے خالی ایک میزائل پاور تھی، ڈکلیئرڈ نیوکلیر پاور بھی وہ نہیں تھا، تو جوڑ نہیں تھا. تو جو ان کی خواہشات تھی اور جو ان کے جو آبجیکٹیوز تھے، ملٹری آبجیکٹیوز تھے، اس لحاظ سے ان کو کافی کچھ اچیو کر لینا چاہیے تھا، جو کہ وہ نہیں کر سکے. تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پلڑا جو ہے وہ اس وقت ایران کے طرف جو ہے، the dice is loaded more in favor of Iran because of its asymmetrical war، اس کی وار آف ریزیلینس اور اس کا جذبہ اور یونٹی، ان چیزوں نے یہ فرق ڈالا ہے. اور جو ایک ملٹری مائٹ ہے اس کو انہوں نے ایک قسم کا رول بیک کر دیا ہوا ہے، اور وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ پہلے سیز فائر کے اوپر بھی وہ رضامند ہوا، اور آج بھی وہ جو ہے مجبور ہو گیا ہے کہ کبھی وہ he blows hot and then he blows cold. It's all because of its utter confusion کہ وہ جائے تو جائے کہاں، ہم وہ کیسے یہاں سے نکلیں اور ہم فتح کے گیت بھی گائیں، کیونکہ نہ وہ جنگ جیت سکتا ہے اور نہ ایران جو ہے وہ جنگ جیت سکتا ہے. لیکن اس کے عزائم جو ہے وہ امپیریلسٹ ہے. ان کی جو جنگ ہے وہ سروائیول کی تھی، اپنی انٹیگریٹی کی تھی، اپنی سویلائزیشن کی بچاؤ کے لیے تھی. تو یہ دو جنگیں جو ہے اس لحاظ سے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس سویلائزیشن کو ہم اسٹون ایج میں بھیج دیں گے، تو وہ نہیں کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ جو فزیکل جنگ سے جو ہے اب پانی کی جنگ جو ہے ایک نئی قسم کی جو آ گئی ہے، وہ ہرموز کے اوپر جو ہے سارا پیوٹ جو ہے وہ گھوم رہا ہے. اور وہ ہرموز جو ہے وہ ایران نے اس کو ایک اسٹریٹجک
टूल जो है वो इस्तेमाल किया है फॉर जो इकोनॉमिक गेन्स, और वो उसके लिए एक किस्म की एक सोने की चिड़िया निकली, क्योंकि उसने इससे कमाना शुरू कर दिया। और फिर उसने इसीलिए ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਬੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ लग गई, ਗਈ। तो उसने ये नेवल ब्लॉकेट लगाया कि अच्छा ये बात है, तो हम दूसरी तरफ ही आते हैं, इधर से 6 लैंड कॉरिडोर पाकिस्तान ने दे दिए। तो ये जो चेस बोर्ड की जो गेम है वो चल रही है, जारी और सारी है, लेकिन हरमूज इस वक्त भी बंद है, जिसकी वजह से जो है पूरी दुनिया जो है उसके इकोनॉमिक्स जो है वो बिल्कुल डवाडोल हुए हुए हैं, और उसके सारे इत्तेहादी भी उस वजह से नाराज हो गए हैं। नेटो जो है ना वो भी बिखर रहा है, उसके अंदर जो है बहुत टूट उठे। तो बहुत से मसाइल जो हैं अमेरिका को जो पहले नहीं थे, जैसे कि उसको अफगानिस्तान में जो मसले मसाइल जो फिर उसको आए और वो डिक्लाइनिंग पावर बना, यहाँ भी जो है इस जंग आज या कल जब ये मंतकी अंजाम तो पहुँचती है, अल्लाह करे वो पहुँचे, तो ग्लोबल जियोपॉलिटिकली बहुत सी चेंजेस आएंगी एट द ग्लोबल लेवल, एंड पर्टिकुलरली एट द मिडल ईस्ट रीजनल बैलेंस ऑफ पावर के लिहाज से यहाँ भी जो है ये तब्दीलियाँ आएंगी। यहाँ एक नया एक एक्सेस निकल आया है। पहले हम इंडो यूएस इजराइल नेक्सस की बात करते थे, आज जो है ये इजराइल का और यूएई का और अमेरिका का एक और नया नेक्सस जो है ना मिडल ईस्ट में जो ये खड़ा हो गया है। लेकिन उसके साथ जो है कुछ एक बड़ी ताकतवर मिडिल पावर जो है वो ये उभरी हैं, और जिसमें पाकिस्तान जो है एक बहुत कलीदी रोल ये प्ले कर रहा है, और साथ उसके सऊदी अरब भी है, कतर भी है, टर्की भी है और इजिप्ट भी है। तो ये ने पहली दफ़ा मुस्लिम उम्मा को एक वाइबल किस्म का जो है ना मिलिट्री प्लेटफॉर्म दिया है, जो कि आइंदा के लिए जो है मेरे लिहाज से ये हमारे लिए खुश आइंद साबित होगा, क्योंकि इट कैन बी एक्सपेंडेड इनटू ए बिगर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया। और जी, और वो एक हो सकता है कि इस्लामिक नेटो की तर्ज पे जो है ये बन जाए, लेकिन इसमें पाकिस्तान का रोल जो है मिलिटरीली भी और डिप्लोमेटिकली भी जो है वो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा अब तक है। ज़बरदस्त बात है, ये आपने बड़ा उम्दगी से ये सारी बात हमें बताई। बरोई साहब मोहतरम, एक तो पहले तो था ना पाकिस्तान के ज़रिए तजावीज़, पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा था, तो अभी भी तजावीज़ अगरचे पाकिस्तान के ज़रिए ही आ और जा रही हैं, लेकिन ये कोई हतमी मराहिल की तरफ जाती हुई लग रही हैं चीज़ें। तो इसमें ज़रा एक तो इनके हवाले से कि ये जो चूँकि वो दोनों ही नहीं चाहेंगे कि ये टेबल पे या मुज़ाकरात में उनके कोई कालक मल जाए मुंह पे, तो पाकिस्तान भी चाहेगा कि मामलात खुश उसलूबी से तय पा जाएँ। तो ये जो चीन है जिसका दौरा करना है ट्रंप ने, और इराक़ची वहाँ एक से ज़ायद दफ़ा जा चुके हैं, तो इस पे ज़रा रोशनी डालेंगे कि ये चाइना का क्या किरदार है, और क्या ऐसा मुमकिन है कि जिस तरह चाइना ने पहले तब्दील किया ट्रंप के टाइम को अमरीकी दरख्वास्त पे, तो क्या अभी भी कोई इस तरह का मामला हो सकता है अगर ये जंग जारी रही तो? जी देखिए जी, मामला तो बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पहले भी दोनों मुल्कों की मर्जी से पोस्टपोन हुआ था ये तो। लेकिन अगर जंग खत्म नहीं होती और कोई डील नहीं होता और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब वहाँ पहुँच जाते हैं बीजिंग में, तो सवाल तो ज़रूर उठेंगे। ये चीज़ जो है ज़ेर बहस भी आएगी, और ईरान और पाकिस्तान वो अमेरिका की जंग की जो बात है वो उसकी तरफ मेरा कहना था कि वो तो ज़ेर बहस ज़रूर आएगी। तो अब सवाल सिर्फ इतना है कि लेकिन ईरान ने तो दोबारा अभी फॉरेन मिनिस्टर वहाँ गए हैं, क्या कोई पैगाम लेके गए हैं, या चाइनीज़ को कोई मतलब अप्रोच करने गए हैं कि वो ये बात कर ले उनके साथ अमेरिकी जो आ रहे हैं, या क्या होगा, ये तो अब उन दोनों मुल्कों के दरमियान है।
لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ایون فارن منسٹر جو گئے ہیں اس ایران کے، تو ان کے فارن منسٹر اپنے ہیں جو ہم منصب کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو ایس سچ کوئی ارجنٹ چیز نہیں ہے ماں سوائے اس جنگ کے. ساری بات اس جنگ کے بارے میں ہوگی، چاہے وہ ہتھیار کی صورت میں ہو، یا جو ٹیکنیکل اسسٹنس کی صورت میں ہو، یا چائنا کی مدد کی صورت میں ہو، یا فائنانشیل اسسٹنس کی ضرورت ہو. مطلب یہ سب چیزیں، کیونکہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ ایران کو فائنانشلی اور اکنامکلی یہ جو ان کی ناکہ بندی تھی ہیک تو کر رہی تھی، اور آگے جا کر ان کے لیے شاید کچھ معاشی مشکلات بھی پیدا ہو جاتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس میں تو بحث میں آئے گی، اور پریزیڈنٹ والے وزٹ میں بھی، اور اب جو فارن منسٹر گئے ہیں اس کے وزٹ میں بھی یہ سب چیزیں بحث زیر بحث تو ضرور آئی ہوں گی، اور آنی بھی چاہیے. اتنا اہم معاملہ ہے، دنیا بالکل اس کے لیے پریشان ہے. تو یہ تو ہم مطلب کوئی انہونی بات بھی نہیں ہوگی، یہ ہونی چاہیے تھی اور ضرور ہوئی ہوگی. اچھا بروئی صاحب، ایک اور چیز، یہ جو ان کا ٹیمپو ہے، وہ امریکی ٹیمپو یہ ہے کہ بس جلدی جلدی کچھ ہو جائے، اور وہ اس جلدی جلدی میں جو ہے وہ بعض اوقات وہ جیسے وہ سویٹر کی وہ جو نہیں ہوتی، وہ جو جس سے بنا کرتے ہیں وہ الجھ جاتی ہے، اور وہ دھاگے، تو اسی طرح یہ خود بھی پھنسا بیٹھے ہیں. لیکن یہ جو ایرانی ہیں یا ایران ہے، وہ کس حساب میں بالکل ٹھنڈے ٹھار بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی طرف سے کوئی ایسا نہیں لگ رہا کہ جی ان کو کوئی جلدی ہے، یا وہ چاہ رہے ہوں کہ معاملات جلدی نمٹ جائیں. کہیں وہ ایسا تو نہیں لگ رہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دورہ چین کے دن قریب ترین آنے پہ ایران جو ہے وہ اپنا فیصلہ کرے، اور جس کے نتیجے میں وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے امریکہ کے مقابلے میں. سر میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا، ایران کے شروع سے اسٹریٹجی یہ ہے، ایک تو ڈیفیوز وار، جنگ لڑی جائے، اور دوسری چیز یہ اس کو جتنا پرولانگ کیا کر سکیں تو وہ کر لیں اس کو. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس جنگ کو جو ہے نا ریجن میں جو امریکن اڈے ہیں ان پہ حملہ کر کے اس کو جتنا ایکسپینڈ کر سکتے ہیں وہ کر لیں. تو اسی کو وہ عمل کر رہے ہیں، اور اسی اسٹریٹجی کے تحت میرے خیال میں ایرانیوں کو اتنی جلدی نہیں ہے. وہ جو ہے وہ اپنے دشمن کو بالکل تھکا دینا چاہتے ہیں. اور پھر دیکھیں ایرانیوں کو کوئی ایسا وار سے جو منسلک جو عوامل ہیں وہ ایران کے فائدے میں ہیں، اس لیے کہ ایران کے پاس ماشاءاللہ جو ٹیریٹری ہے، جو ٹوپوگرافی ہے اس کی، یعنی جو پہاڑ ہیں 55%، اور پھر اتنا لمبا اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے ان کے پاس. چاہے وہ گراؤنڈ پہ فوج بھی لے آئے، کچھ بھی کر لے، اس میں تو سالوں سال لگیں گے، کوئی ایک دن کی یا ایک ہفتے کی بات تو نہیں ہوگی. تو اس لیے ایران جو ہے نا بالکل اس میں. اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اسکلیشن بھی کریں یہ لوگ، جیسے وہ کہتے تھے ہم دوبارہ جو ہے نا بالکل ایک زبردست قوت کے ساتھ دوبارہ حملہ کریں گے، سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ 28 فروری کے حملے کے بعد آپ اور کون سا بڑا یعنی حملہ کون سا تیر مار لیں گے. جی تو ایرانی جو ہے قوم میں ایک قوت برداشت بہت ہے. 40-45 سال سے وہ ان سینکشنز کو، اس ہاسٹیلٹی کو، سب کو برداشت کر رہے ہیں وہ. لیکن امریکہ کے پاس یہ عوامل جو ہے نا بہت کم ہے. ایک تو وہاں پہ پبلک میں جو ہے نا ڈسٹنس وار کے خلاف سخت نفرت ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ 3000 شہروں میں جو ڈیمونسٹریشن ہوئے ہیں اس کا بھی کوئی اثر پڑے گا نا لیڈرشپ کے اوپر. بالکل صحیح. اور دوسری نمبر یہ کہ نومبر کے مڈ ٹرم الیکشنز بالکل ان کے سر پہ آ گئے ہیں. ابھی الیکشن کرنا ہے، انہوں نے سب کچھ کرنا ہے. ان کو خوف کھایا جا رہا ہے کہ وہ نہ صرف کانگریس میں بلکہ سینٹ میں بھی اپنی میجارٹی کھو بیٹھیں گے. اگر ایسے ہوتا ہے تو پھر تو یہ سیدھا سادہ امپیچ ہو جائے گا، اور اس کو اس کی جو سیاسی کیریئر بالکل خراب ہوگی. ایک تو چیز یہ ہے، اور پھر آپ نے ہرمز کو دیکھ لیں کہ ساری دنیا کی جو ٹریڈ ہے، جو ان کو جو سپلائی ہے آئل کی 1/5، وہ سارا ابھی وہ ترسیل بند پڑا ہوا ہے. اور یہ جو ہے نا وہ کہیں یا نہ کہیں، لیکن انٹرنیشنل ایک پریشر جو ہے نا وہ امریکن لیڈرشپ پہ
ضرور آ رہا ہے. اس لیے تو ان کو جلدی تھی کہ اس کو بائی فورس کھولا جائے اور یہ پروجیکٹ فریڈم اور یہ وہ. لیکن سوال یہ ہے کہ پینٹاگن کی اپنی ان کو ایک بریفنگ تھی کہ یہ بالکل نیرو سا ایک وہ ہے, اس کو آپ جو ہے نا بڑے جہاز اس سے گزار نہیں سکتے. اس کو جو ہے نا کھولنے میں یا اس کو ڈی مائننگ کرنے میں عرصہ لگ جائے گا, اور وہ ایرانیوں کی یعنی رضامندی کے سوا جو ہے نا یہ اس میں سیف پیسج نہیں ہو سکتا. کون سا بے وقوف ملک ہوگا یا شپنگ کمپنی ہوگی جو گن جو بوٹس ہیں ان کی لڑائی کے درمیان میں جو ہے جہاز وہاں سے گزار دے گا. اس طرح نہیں ہوتا جس طرح وہ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس لیے ان کو جلدی ہے کہ کسی طریقے سے آبنا حرمت کھل جائے اور کسی طریقے سے مجھے جو ہے ایک فیس سیونگ مل جائے اس میں نیوکلیر پروگرام میں, کہ مجھے 15 سال کی موریٹوریم دے دے فلان کرے ٹھیک, تاکہ میں اپنے جا کے سپورٹرز کو دکھا سکوں دیکھو جی یہ میں نے کارنامہ کر کے آیا ہوں. تو اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی کمانڈر صاحب, یہ جو آبنائے ہرمز ہے یہ چونکہ پہلے تو کہیں نقشوں میں ہی موجود تھا, آپ جیسے جو صاحبان علم تھے ان کو پتہ تھا یا کہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہوگا, لیکن اس کا جو استعمال ہے اس نے کوئی نئی جہت نہیں متعارف کروا دی ہوگی. یہ جو طریقہ حرب ہے, جو جنگوں کے طریقے ہیں, تو یہ باقی ممالک بھی اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. اور پہلے یہ والی بات کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ آیا امریکہ اس واقعی اس ناکہ بندی پہ اپنی ناکہ بندی تالے پہ تالا لگا سکتا تھا, لیکن اس کو کراس نہیں کر سکتا تھا, کھول نہیں سکتا تھا. اور کیا یہ سہولت ہمیں بھی سمندروں میں کہیں حاصل ہے؟ صاحب یہ دنیا میں کچھ چند بہت بڑے اور نامور یا مشہور چوک پوائنٹس ہیں یا پھر یہ اسٹریٹس ہیں. تو اور جو اگر آپ سمندر کا نقشہ دیکھیں, دنیا کا گلوب دیکھیں, تو جو پیسفک اوشن ہے یا اٹلانٹک اوشن ہے وہ جنرلی کھلے سمندر ہیں یا کھلے اوشن جو, اور اس کے اوپر لینڈ ماس تھوڑا سا کم ہے. لیکن جو انڈین اوشن ہے اس میں لینڈ ماس زیادہ ہے, اس وجہ سے ادھر اسٹریٹس بھی زیادہ ہیں. جیسے ہمارے ہی علاقے عربین سی میں ایک اسٹریٹ آف ہرمز ہے, ادھر سے تھوڑا سا آگے جائیں تو آپ نے اسٹریٹ آف باب المندب کا نام سنا ہوگا جو حوثیز کے کنٹرول میں ہے, جدھر سے ریڈ سی کے اندر انٹر کرتے ہیں. اور ادھر سے اگر سنگاپور, ملیشیا یا انڈونیشیا کی طرف جائیں تو ادھر ایک اسٹریٹ آف ملاکا ہے, اور پھر ترکی کی طرف جائیں تو باسفورس اسٹریٹ ہے, اور پھر یا اسٹریٹ آف جبرالٹر ہے جو کہ میڈیٹرینین سے اٹلانٹک وہ مصر والی بھی تو تھی نا, نہر سویز کا جو بات کرتے ہیں. مصر والی جو ہے وہ ہے نہر سویز, وہ ایک مین میڈ تقریباً 18ویں صدی کے آخر میں یا 19ویں صدی میں وہ کھودی گئی تھی, وہ مین میڈ تھی. اچھا اب اس میں معاملہ میں یہ ہے کہ شپس کا ادھر سے گزرنا لازمی ہے, ادروائز جو ٹریولنگ ٹائم ہوتے ہیں اور جو کاسٹ ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. یہ باقی اسٹیٹس کے مقابلے میں ہے. لیکن یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کو میں اگر آپ کو عام فہم زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ الادین کی غار ہے, یہ اس کا حساب ویسے ہے کہ اس اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ ایک بند گلی کی طرف لے کے جاتی ہے, پرشین گلف کو یا عربین گلف کو, جس کے اندر انرجی کے خزانے ہیں. اس کا دروازہ جو ہے وہ صرف ایک ہے اور وہ دروازہ ہے اسٹریٹ آف ہرمز. اچھا اس کے لیے کوئی درمیان میں تھوڑا سا پائپ لائن کے تھرو کوشش کی گئی ہے کہ جس کو ریڈ سی کی طرف سعودی عربیہ کا تیل جو ہے وہ ریڈ سی کی طرف لے کے جایا جائے, یا پھر یہ جو یو اے ای کا ہے کہ یہ جو ایسٹ آف ہرمز سے ویسٹ آف ہرمز کی طرف جو ہے وہ تیل لے آیا جائے. لیکن اس میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے جو کہ عمومی طور پہ اسٹریٹ سے بڑے بڑے جہاز لے کے گزرتے ہیں. تو یہ اسٹریٹ جو ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے, اور اس کا بلاکیج جو ہے وہ ایک ایسے ہے کہ ایران کے پاس شیرنگ ہے دنیا کی اکانومی کی. اب امریکہ نے جو اس کے اوپر اعلان کیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ میں بلاکیٹ کروں گا, تو بلاکیٹ کا مطلب بھی ایک اعلان جنگ ہے, یعنی جنگ چل رہی ہے اس کے اندر ایک اور اعلان جنگ ہوگا. ابھی یہ جو پیچھے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ امریکہ تو جلدی کیوں ہے,
میرا یہ اسیسمنٹ ہے کہ امریکہ کو جلدی تھی پہلے کہ 60 دن کے اندر اندر اس نے اپنا کام نپٹانا تھا، ادروائز اس کو آگے جنگ جاری رکھنے کے لیے کانگریشنل اپروول چاہیے. اور جو اس کی پرفارمنس تھی ملٹری ڈومین میں یا اپنے سیکورٹی ڈومین میں وہ ایسی نہیں تھی کہ ان کو فردر اجازت مل پاتی. اس لیے انہوں نے کہا جی کہ ہم تو اپنا مقصد اچیو کر چکے ہیں اور ہماری طرف سے تو جنگ ختم سمجھیں. اچھا ساڑھے لو مک گئی ہے. اچھا اب وہ ساڑھے تو چلو مک گئی ہے، پر سچویشن ایسی کہ نیول بلاکٹ تو چل رہا تھا. اس کو پھر انہوں نے کل پرسوں اعلان کیا کہ جی ہم نیول بلاکٹ کو چینج کر کے جو شپ کو ادھر ہے ادھر سے گزرنے میں مدد دیں گے تاکہ جو پھنسے ہوئے شپس ہیں وہ گزر سکیں. صحیح. اچھا ایک ان کے اوپر ٹائم کمپریس انوائرمنٹ یہ تھا، اور ایک پریشر اور یہ ہے کہ جو امریکی صدر کا وزٹ ہے چائنا میں کا جو دورہ ہے جو پہلے تھوڑا سا پوسٹ پون ہوا تھا، وہ ابھی 15 مئی کے درمیان میں، جس میں ابھی تقریباً 8-9 دن رہ گئے اس میں طے پا رہا ہے. صحیح. اچھا تو کوئی بھی جو امریکی صدر، امریکہ دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے، بہت سے لوگ اس کو سمجھتے اپنا ویسٹرن سویلائزیشن کا لیڈر سمجھتے. اچھا وہ جب ایک تھوڑے سے لوز فوٹنگ میں جائیں گے کہ ایران والا معاملہ حل نہیں ہوا ہوا، تو ان کی تھوڑی سی اور کسی کو فیل نہ ہو، ان کو تو اپنی سب کی فیل ہو رہی ہے. اوکے مطلب وہ خود اپنی بے عزتی مطلب کوئی فیل کرے بتائے نا. فیل ہو رہی ہے نا. اوکے بتائے نا، فیل تو ہو رہی ہے. اور یہ ان کی جو ٹویٹس ہیں اس سے یہ چیز تھوڑی سی، ایک تو وہ ٹویٹس ان کی انفلٹرڈ ہوتی ہیں، سیکنڈلی اس ٹویٹ میں ان کی ایک ہی ٹویٹ میں 2-3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بات کلیئر نہیں ہو پاتی کہ وہ کیا کہہ. بالکل صحیح ہے. اچھا کمڈور صاحب جلدی میں ذرا بس ایک تجویز کے طور پہ آپ سے ایک بات، تجویز کے طور پہ آپ سے بھی اور باقی مہمانان گرامی سے بھی تجویز کے طور پہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں، ہم نے سالسی بھی کرا لی، انڈیا کی بھی منجی ٹھوک دی، یہ جو صلح صفائی ہوتی ہے اور یہ معاہدہ ہوتا ہے، تو کیا ہم براہ راست انڈیا اچھا نام اس کا آ گیا، تو ایران سے کیا ہم یہ جو گیس پائپ لائن معاہدہ ہے اور جو تیل کی پائپ لائن، کوئی اس سے ہمیں کوئی براہ راست فائدہ ہو سکے گا؟ یہ بس اس پہ ذرا تھوڑی سی صرف آپ کی تجویز کے طور پہ، تاکہ باقی مہمانان کے پاس بھی، چونکہ ہمارے پاس صرف 2 منٹ بقائے ہیں سر. سید صاحب، کموڈور صاحب. اچھا ٹھیک. دیکھیں جی جو آئل کی پائپ لائن ہے اس کا عمومی طور پہ تو فائدہ نظر آتا ہے کہ اگر سمندر کے ذریعے راستے بند بھی ہوں تو آئل پائپ لائن سے کچھ نہ کچھ تیل آئے گا. نہیں ہم یہ کر سکیں گے کہ نہیں صرف صلح صفائی میں ہی ہم وہ پرائی جانجی بھنگڑا پا کے تو گھر میں آ جائیں گے، یا ہم ان سے کچھ لے بھی سکیں گے؟ اچھا ایک تو میں یہ تھوڑا سا میرے اسسمنٹ کے مطابق یہ پرائی جنگ نہیں ہے. نہیں میں ویسے ہی بات کر رہا تھا چونکہ یہ پروگرام میں چونکہ پیچھے ٹائم نہیں بچے گا، میں اس لیے وہ ایسے ہی میں نے فکرے کے طور پہ کہہ دیا تھا. دیکھیں پہلے تو ٹھیک ہے، پہلی تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ صلح صفائی والا معاملہ ہو. اوکے. اچھا جب تک یہ صلح صفائی والا معاملہ نہیں ہوگا تو یہ جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں اس کو تو سمجھنے میں اور اسی کوارڈینیشن میں ٹائم لگے گا. ٹھیک ہو گیا. چلیں یہی والی بات جو ہے نا بروئی صاحب، یہ ہم میچور کرا سکیں گے امریکہ سے اس پائپ لائن سمیت کچھ اور چیزیں؟ سر اس میں کچھ تو گریٹفلنیس آ گیا ہوگا نا، جتنی ہم نے مدد کی ہے اس کو پھر سیونگ لے کر دے رہے ہیں، اور پھر ایرانیوں کے سلسلے کی مدد کی ہے ہم نے. تو ابھی واشنگٹن ڈی سی کو کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بالکل اجازت دینی چاہیے. اور یہ گیس پائپ لائن جو ہے ایرانی ٹیریٹری تک تو بن چکا ہے، ادھر ہم بنا لیں گے. اور ٹھیک ہو گیا. چلیں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی. جی بریگیڈیئر صاحب محترم، کیا ہم یہ امریکہ سے کہیں گے کہ ہمیں یہ فلاں سہولت بھائی جان ہمیں بھی دیں؟ بات کر لی ہم نے یہ آپ کے لیے اور دنیا کے لیے. کیا دیکھیں کیا آپ باتیں کر رہے ہیں، جنگ ادھر ہو رہی ہے اور آپ اپنی خواہشات جو ہے نا لے کے جو ہے نا وہ چل پڑے. ہم تو اپنے ملک کے لیے کریں گے نا. نہیں یہ ویری minor tactics, minor tactical kind of things. آپ اوورال جنگ کی بات کریں جو اس وقت جنگ جاری ہے، ختم نہیں ہوئی ہے، اور اس وقت جیو پولیٹیکل ریالٹی گراؤنڈ کے اوپر کیا ہے
उनकी आप बात करें और ठीक कैसे हो गया। ये जंग खत्म होगी। अगर आपके पास टाइम है तो मैं कोशिश बस ये प्रोग्राम ही तो टाइम ही तो नहीं था ना, तो इसीलिए मैंने कहा कि आप लोगों से तजवीज़ ले लीजिए। चलें बहुत शुक्रिया जनाब ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया जनाब बरोई साहब, बहुत शुक्रिया जनाब कमोडोर साहब। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, आप ही बेहतरीन जज हैं। अल्लाह आपका हम सबका हामी नासर रज़ाई जंगवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।